للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء رحمتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں ہوگا، کچھ صرف وقت میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کی یہ بابرکت اور روحانی محفل، جیسے کہ آپ جانتے ہو، قرآن کانفرنس کے نام سے منسوب ہے۔ اس میں ہم اللہ کے کرم سے بیٹھے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور صاحب قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک یہ قوم قرآن اور صاحب قرآن سے نہیں جڑے گی، اس وقت تک ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہماری مصیبتیں اور پریشانیوں کا ایک ہی نسخہ ہے جو ہم سب کے پاس ہے، لیکن ہم استعمال نہیں کر رہے، اور وہ نسخہ ہے قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ جانا۔ جب تک یہ قوم قرآن اور صاحب قرآن سے جڑی رہے، دنیا کی ترقیوں کی منزلیں طے کرتی گئی۔ جب تک قرآن اور صاحب قرآن سے اس قوم نے اپنا رشتہ توڑ لیا، جو حالت ہماری ہے میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، ہر کسی کے سامنے اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ آج کی ہمارا بیٹھنا مفتی غلام سرور صاحب کی یہاں محنت ہے، اس علاقے میں، اس مسجد میں۔ جیسے کہ ہم پہلے سن چکے کہ آپ نے 10 سال ہو گئے آپ کو یہاں تک سے قرآن شروع کیے۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھی طرح سے یاد ہے، اور مفتی صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ انہوں نے مجھ سے آ کے پوچھا کہ حضرت میں مسجد میں درس قرآن شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ یاد ہے مفتی صاحب؟ میں نے مفتی صاحب کو صرف ایک بات کہی، میں نے کہا کہ درس قرآن ضرور شروع کیجیے، لیکن قرآن کا درس ایک ترتیب سے دینا ہے۔ اسی طرح میں نے کہا تھا یہ نہیں کہ وہ فلانی سورت پڑھ کے ادھر سے ایک آیت پڑھ کے اس پر درس دے دیا، پھر اگلے دن کہیں اور سے آیت پڑھ کے اس پہ درس دے دیا، کسی دن کوئی سورت پڑھ کے اس پہ درس دے دیا۔ میں نے کہا درس قرآن تو بسم اللہ سے شروع کرو اور والناس تک جاؤ۔ اور انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیا، اور آج انہوں نے والناس تک اس کا اختتام کیا۔ یہ میں نے اس لیے ان کو کہا، میں نے کہا مفتی صاحب میں نے پوری زندگی اپنے پیر حضور سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ترتیب سے قرآن پڑھتے دیکھا، اور آپ کا پوری زندگی کا معمول یہ نہیں تھا کہ جیسے آج کل لوگوں میں ہے کہ یاسین پڑھ لو، سورہ واقعہ پڑھ لو، سورہ کوثر پڑھ لو، قل پڑھ لو، بس ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ آپ کی پوری زندگی کا معمول جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے، اتنا دل ہو کرتے تھے، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 رکوع 2 رکوع، لیکن آپ کو میں نے ہمیشہ ایک ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھتے دیکھا۔
جس کو کہ منزل کہا جاتا ہے. قرآن سمجھ بھی تب آتی ہے اس کو ایک ترتیب سے پڑھا جائے شروع سے لے کے آخر تک. کبھی آپ نے کوئی ایسی کتاب پڑھی کہ 2 صفحے شروع سے پڑھ لو، 5 اخیر سے پڑھ لو، 2 درمیان سے پڑھ لو، کیا سمجھ آئے؟ لہٰذا میں نے ان کو عرض کی کہ جی آپ شروع سے اس کو ترتیب کو شروع کریں. انہوں نے اس کو دیکھا. آج دیکھیے اسی مرشد کے برکت سے ان کی نیت صاف تھی تو اللہ نے کیا رونقیں لگا دی. باتوں میں یاد آ گیا. اب انہوں نے وہ نماز کا ذکر کیا حضور کی کا. اس سے پہلے قمر زیدی صاحب نے بھی اس طرح کی ایک بات کی. تو ایک جس چیز کا میں خود ایک عینی شاہد گواہ ہوں اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، غالباً آج کر دیتا ہوں. تہجد کے وقت میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا حضور ناز جہاں رحمت اللہ علیہ نے تہجد کی نماز کے لیے اللہ اکبر کیا اور چند ہی لمحے کے بعد دعا سلام کے، پھر اللہ اکبر کیا، چند لمحے بعد سلام پھیر دیا، پھر اللہ اکبر کیا اور آپ نے نماز پڑھی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سوال کیا اس کی وجہ. آپ نے فرمایا پہلی دفعہ اللہ اکبر کی تو سامنے ہی نہیں آیا، پھر اللہ اکبر کی تو پھر سامنے نہیں آیا، جب تیسری دفعہ اللہ اکبر کی سامنے آیا تو نماز پڑھی. اب وہ کون تھا جو سامنے آیا؟ میں نے آگے نہیں سوال کیا کہ کون سامنے آیا یا نہیں آیا، بس اتنا میں نے سوال کیا اور اتنا انہوں نے جواب دیا جو میں نے امانت آپ تک پہنچا. ابھی بہت خوبصورت خطاب جناب قمر زیدی صاحب نے کیا. مفتی صاحب نے خود بہت خوبصورت باتیں کی. قمر زیدی صاحب نے دوران گفتگو ایک بات کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کہا کہ علم کا شہر اور باب العلم کا آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ علم کا شہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور اس علم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہی سے آنا چاہیے. اور باعزت بندہ دروازے ہی سے آتا ہے اور کوئی عزت کوئی دروازے سے آئے تو آگے سے بھی عزت تبھی ملتی ہے. جو دیوار پھلانگ کر کسی گھر میں آئے اس کا استقبال چور کے لفظ سے تو ہو سکتا ہے، لتر بولنے سے تو ہو سکتا ہے، ہار پہنا کر نہیں ہو سکتا. جس وقت حضور نے یہ فرمایا تھا نا اس وقت شہروں کی نا دروازے ہوا کرتے تھے اور چار دیواری ہوا کرتی تھی. اب تو شہر وسیع ہو گئے نا. پرانے وقت میں ہر شہر کی ایک تحصیل ہوا کرتی تھی، دیواریں ہوتی تھی، دروازے ہوتے تھے، مخصوص دروازے مخصوص اوقات میں کھلتے تھے. اس سے لوگ شہر میں آتے تھے، کاروبار کرتے تھے، اپنا کام کاج کرتے تھے، کسی سے ملتے تھے، جس نے جانا ہوتا پھر دروازے سے واپس چلا جاتا. اور اگر کوئی دروازے سے نہ آتا، شہر کی فصیل پھلانگ کر آتا تو اس کا استقبال تیروں سے کیا جاتا تھا یا گرفتاری سے کیا جاتا. دلی گیٹ، پارٹی گیٹ یہ اب بھی موجود ہیں، اسی لیے اس وقت کے ہیں نا جی. ہاں جی 12 دروازے. تو اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم ابھی مسجد میں آئے اپنے سجادہ نشین کے ساتھ، مسجد کے دروازے سے ہمیں مفتی صاحب بڑا استقبال کر کے لے کر آئے، ہار پہنائے، انہوں نے نعرے لگائے، ہم بھی ہار پہن کے آ گئے اور ہمارے ساتھ ساتھ جو دروازے سے آئے وہ بھی عزت کے ساتھ آ گئے. اب انہی جو ہمارے ساتھ عزت کے ساتھ آئے جناب کمیٹی کے سربراہ ہیں آپ، اگر انہی میں سے کوئی اب رات کو دوبارہ دروازے سے نہ آئے، کسی اور طرف سے آنے کی کوشش کرے تو کیسا استقبال کریں گے آپ؟ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیسا استقبال ہوگا اس کا. وہ کہہ رہے ہیں لتروں کا استقبال کریں گے. آہستہ سے بولے ہیں. تو دروازے سے اگر آئے تو پھولوں سے استقبال مالک نے کیا. جو مسجد کا اونر تھا، مسجد کا خطیب تھا،
مسجد کی کمیٹی کے جو ممبران تھے انہوں نے دروازے سے آنے والے کا استقبال پھولوں کے ساتھ کیا اور عزت کے ساتھ لا کر یہاں بٹھایا، آپ کو بھی یہاں بٹھایا۔ اب جو چھپ کے دیواریں پھلانگ کر آئے گا اس کا ایسا استقبال نہیں ہوگا۔ تو رسول خدا نے مولا علی کی شان اور آل رسول کی شان اور علم قرآن سیکھنے کا پیمانہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شہر ہے علم کا، تو اس شہر کا سب سے بڑا علم کون سا ہے؟ قرآن ہے نا جی۔ اب قرآن سیکھنے کا ایک ہی معیار رسول اللہ نے فرمایا ہے اور وہ ہے اس شہر میں آؤ دروازے میں سے تو محمد رسول اللہ تیرا استقبال کریں گے اور تجھے قرآن کا علم عطا ہوگا۔ لیکن اگر اس دروازے کو چھوڑ کر تو علم کے شہر میں کسی اور طرح سے آنے کی کوشش کرے گا جیسے کہ آج کوئی رات کو کرے، تو کس طرح یہ کمیٹی کے ممبر اس کا استقبال لدروں سے کریں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ رسول خدا کیسے کریں گے، لیکن اچھا استقبال تو نہیں ہوگا۔ میری نظر میں اس کا اچھا استقبال تو نہیں ہوگا جو دروازے کی بجائے شہر، اس شہر جو کہ علم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن سیکھنے کا، حکمت سیکھنے کا، دانائی سیکھنے کا، پاک ہونے کا، اس میں آنے کے لیے دروازے سے آئے گا۔ تو دروازہ کون ہے؟ دروازہ تو علی ہے اور آل رسول ہے۔ اس دروازے سے ہی پہنچو گے اس شہر میں تو عزت پاؤ گے، اس دروازے ہی کے ذریعے اگر پہنچو گے اس شہر میں تو قرآن سیکھو گے۔ جس طرح عرض کیا قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، اگر وہ قرآن سیکھنا ہے جس کا ظاہر بھی آئے اور باطن بھی آئے، آؤ عہد کر لو، علی کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ مولا علی کی محبت کے بغیر، آپ کے قدموں سے لپٹے بغیر کوئی شہر مصطفیٰ میں نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی شہر مصطفیٰ میں نہیں جائے گا تو پتہ نہیں قرآن سا کون سا قرآن اس نے کہیں اور سے سیکھنا۔ تو قرآن سیکھنے کے لیے علی کی محبت ضروری ہے اور اس دروازے سے آنا ضروری ہے، تبھی استقبال ہوگا آگے سے۔ تو اس قرآن کانفرنس میں بیٹھنے والوں، قرآن اور صاحب قرآن سے رشتہ جوڑنے کے لیے مولا علی سے رشتہ مضبوطی سے جوڑنا پڑے گا اور مولا علی اور آل رسول کے ساتھ اس شہر میں داخل ہونے پڑے گا، تبھی ہمیں پتہ چلے گا قرآن ہے کیا۔ یہ بہت خوبصورت محفل جاری ہے۔ مفتی صاحب کے لیے پہلے وہ اعلان ہوا، ایک صاحب نے شہر کے عزیزی ہیں 10,000 کا اعلان کیا، تو انہوں نے کہا جی کے اعلان واپس، میں اتنا سستا سودا نہیں کروں گا۔ ہاں جی، وہ تو پتہ نہیں کیا سودا کرنا چاہتے ہیں مفتی صاحب، یہ جانے اور اللہ جانے اور رسول جانے اور ان کا پیر جانے۔ لیکن میں ان کے پیر کی سجادہ نشین کی موجودگی میں ایک جسارت کرنا چاہتا ہوں، اور جسارت وہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا تو انعام واپس کریں مفتی صاحب، لیکن آپ کو آپ کی مرشد کے سجادہ نشین کے انعام بھی دیں گے نا، وہ آپ نے سر تسلیم خم کر کے لے لینا ہے۔ اور وہ انعام ہے، مفتی صاحب کو پتہ نہیں، میں آج بتانے لگا، میں نے ان سے چھپا کر وہ انعام تیار کروایا، ہم کو نہیں پتا، نہیں بالکل، ایک دو بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، میرے علاوہ ایک دو بندوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، اور وہ انعام حضرت کے سامنے اس ڈبے میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اس انعام کا نام ہے حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ گولڈ میڈل۔ اور مفتی صاحب میں اس میں یہ بھی وضاحت کر دوں آپ کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے،
کہ یہ بازار سے کوئی 200-400-500 روپے کا وہ لیا ہوا میڈل نہیں ہے جو کہ بکتا ہے. یہ خالص سونے سے تیار کروایا ہوا اصل سونے کا میڈل ہے جناب، جس کو آپ اگر سنار کے پاس لے جائیں چڑھوائیں تو کوئی سیٹ نہیں کروا سکتے. تو میں نے عرض کر دیا کہ وہ کوئی بازار سے لیا ہوا گولڈ میڈل نہیں جو کھلاڑیوں گلے میں ڈالے جا رہے تھے بعض جگہ پر. یہ اصل سونے سے تیار کیا ہوا گولڈ میڈل ہے، کیونکہ اس گولڈ میڈل کا نام سید محمد عبداللہ شاہ ہے، اور یہ وہ گولڈ میڈل ہے جس کی خواہش کا اظہار حضور سید محمد نواز شاہ رحمۃ اللہ علیہ نازِ جہاں نے کیا تھا، جس کا آج یہاں آغاز کر رہے ہیں. حضور سید محمد نازِ جہاں نے فرمایا تھا کہ میرے اس ادارے سے پڑھنے والے جو عظیم اسٹوڈنٹس نکلیں گے اور جو اعلیٰ مقام پر پہنچیں گے ان کے لیے ہمیں گولڈ میڈل دیں گے جس کا نام سید محمد عبداللہ شاہ ہوگا. اور حضور نازِ جہاں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی آج تعبیر پہلے بندے کے لیے ہو رہی ہے جو کہ پہلا ضرور ہے آخری نہیں ہے. اور میرے خیال میں مفتی صاحب کو پتہ چلا ہے وہاں کا، بلکہ ان کو میں نے بڑا ان سے خفیہ رکھا ہوا تھا. یہ فیضان صاحب بیٹھے ان کو 2-4 دن پہلے یہاں جماعت اہل سنت کی میٹنگ تھی، اس میں ان کو میں نے بلوایا. مفتی صاحب کو فون کیا تو اس کو بلوا لیں گے یہاں آ جائے. تو مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ فیضان پتہ نہیں کسی کام سے اس فیصلہ بات کیا ہوا وغیرہ نہیں آ سکتا، پتہ نہیں کون سے کام کے لیے گیا ہوا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا مجھے پتا چلا وہ اس کام کے لیے گیا. میں نے اس وقت بھی آپ کو نہیں بتایا کہ وہ کس کام کے لیے گیا ہے، کہ یہی اس کا اعلان کریں گے. اور یہ گولڈ میڈل ابھی سجادہ رشید صاحب خود ان کو پیش کریں گے. اور میرے خیال میں کہ جو بہت زیادہ اعزاز کی بات ہے، یہ اس کے کرنے کا مقصد یہ تھا ہمارا کہ ہمارے ادارے کے جو باقی طالب علم ہیں، باقی فارغ ہونے والے اسٹوڈنٹ جو ہیں، ان میں سے کئی اب اس وقت قمر زیدی صاحب کے پاس یا تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں لاہور، کہ ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو، اور ضرور ہوگا. اور انشاءاللہ وہ بھی کل کو سال 6 مہینے 2 سال میں ایسے ہی مرکز کام کریں بنائیں تو اس میں ان کو بھی یہی ایوارڈ گولڈ میڈل سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ان کو جو ہے پیش کیا جائے گا ادارے اور فیضان حضور نازِ جہاں، فیضان حضور نازِ جہاں، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ قادری، آستانہ عالیہ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ قادری. میں کوئی طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا اور زیادہ، چند لفظ میں بیان کرنا چاہوں گا قرآن کی اس آیت کی جو میں نے پڑھے. آیت کا کچھ حصہ ہے، آیت تو نہیں ہے پوری. یہ قرآن مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک خوبصورت سا حصہ میں نے پڑھا، جس میں آپ کے رب نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ قرآن کے وہ لفظ ہیں جس کے بعد کہ قرآن کا نزول بند ہو گیا. یہ آخری الفاظ ہیں قرآن پاک جو کہ نازل ہوئے، اور جس کے بعد قرآن نہیں آیا، کمپلیٹ ہو گیا قرآن. اور الیوم اکملت لکم دینکم سے شروع ہوتا ہے اور یہاں اس کا اختتام ہوتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے الفاظ پڑھے. یہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہے کہ یہ جناب حضور نے جو حج فرمایا اپنی زندگی میں، آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرضیت کے بعد ادا فرمایا. اس میں جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا دوران حج، جو کہ حضور کی سنت میں آج بھی ہر حج پہ خطبہ وہاں دیا جاتا ہے، اور جو بھی حاجی اس خطبے کے موقع پر اگر عرفات میں موجود نہ ہو تو اس کا حج نہیں ہوتا، رکن اعظم ہے. اس میں یہ آیت قرآن کریم کی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی تھی آپ کے اور میرے نبی کے قلب کا. جیسے پہلے زیدی صاحب نے بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی لیڈر کا کلام نہیں ہے. یہ جب اخباروں میں پڑھتے ہیں فلاں لیڈر کا بیان، فلاں لیڈر کا بیان، یہ بیان، یہ قرآن لفظ ہے، کلام ہے اس خالق کا. اس قرآن کو تو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو پوری کائنات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، پھر بھی یہ بھاری. اور کبھی آپ غور فرمائیں
آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے، لیکن اس کا کرم دیکھو ہم سے کلام کرا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچو تیری اور میری حیثیت کیا ہے رب کے آگے بھائی؟ ہم تو ایک ذرہ بھی نہیں ہیں اس کے آگے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، بلند ہے، اعلیٰ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ اللہ الصمد ہے، بے نیاز ذات ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نماز پڑھیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ روزے رکھیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں آپ حج کریں، اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ نیکیاں کریں۔ یہ تو ہمیں ضرورت ہے سب کچھ کرنے کی، نماز پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہماری نمازوں، سجدہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہمارے سجدے کی، روزے رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہمارے اس کی روزے کی، حج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہمارے حج کی۔ وہ تو بے نیاز ہے، اس کی تو لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں مخلوق ہے جو ہمارے علاوہ کوئی سجدے میں ہے تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہی ہے، اس کی تو تسبیح چرند اور پرند بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی تو شانیں یہ سورج چاند ستارے بیان کر رہے ہیں، رب کی ساری مخلوق اس کی ثنا کر رہی ہے، تیری اور مجھے میری ثنا کی اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن کرم تو دیکھو مالک یوم الدین، کرم تو دیکھو اللہ اکبر، کرم تو دیکھو سبحانہ رب یل اعلیٰ جو ہے، کرم تو دیکھو سبحانہ رب یل عظیم جو ہے، کلام کر رہا ہے ہم سے، اور کلام کر رہا ہے اپنے محبوب کی زبان سے۔ کتنا کرم، صرف اسی کو دیکھنا تھا سجدے میں کرنا چاہیے کہ ہم سے اس نے کلام کیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرآن، یہ پہاڑ پر اتار دیا جائے تو پہاڑ ایسا ایسا ہو جائے، یہ حضور کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ اور جس وقت قرآن کے نزول کا آغاز ہوتا تھا حضور کے قلب اطہر پر، مجھ سے زیادہ علماء کرام جانتے ہیں حضور اگر اونٹنی پر سوار ہوتے اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی، حضور کے پیشانی مبارک پر پسینہ آ جایا کرتا تھا، آپ کے چہرے کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی جب تک کلام نازل ہوتا رہتا۔ یہ کلام عام کلام نہیں تھا بھائی، اللہ کا کلام تھا، جس کو آج آپ نے اور میں نے ایک مذاق بنا رکھا ہے اس ملک میں کہ جی آئین ٹوٹ گیا، یہ جی آئین کے خلاف بات ہو گئی، صبح ٹی وی چلاؤ یہی بکواس، شام کو ٹی وی چلاؤ یہی بکواس، یہ آئین ہے، یہ غیر آئینی ہے، یہ فلانا ہے فلانا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے معصوم لوگوں کو لگایا ہوا جو ہمارا ایشو ہی نہیں۔ کہ آئین کی اتنی عزت ہو رہی ہے، وہ آئین جو رب نے دیا اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، صرف مسجدوں کی الماریوں میں ہے، صرف مسجدوں کے ممبروں پر ہے اور محرابوں پر ہے۔ وہ آئین جس کو قرآن کہا گیا، جو محبوب مصطفیٰ کی زبان ہے، جس کا درس مفتی صاحب نے یہاں پورے 10 سال میں دیا، جو عظمت قرآن کی کانفرنس میں آج ہم بیٹھے ہیں، اس قرآن کا بھی کوئی حق ہے آپ پر۔ اور وہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کی آخری لفظ استعمال فرمایا، بڑے غور طلب ہے، رضیت لکم الاسلام دینا۔ رب العزت نے فرمایا میں رب راضی ہو گیا کس بات پر؟ تمہارے لیے اسلام کو ضابطہ حیات بنانے کا، تمہارے لیے اسلام کو وے آف لائف بنانے پر۔ دین کیا ہے؟ دین کا معنی ہے وے آف لائف، دین کا معنی ہے ضابطہ حیات۔ آخری الفاظ جو میرے نبی پر قرآن کے نازل ہوئے، یہ ایک طرح سے یہ آیت ختم نبوت پر بھی مہر لگاتی ہے مفتی صاحب، ختم نبوت پر بھی مہر لگاتی ہے یہ آیت، اور خاتم النبیین کی شان بھی بتاتی ہے یہ آیت۔ اور حضور کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو لعنتی ہے، کیونکہ خاتم النبیین ختم نبوت کی سب سے پہلی جنگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغاز کیا تھا اور آج تک جاری ہے۔ میرے بھائیوں،
رب العزت نے فرمایا آج کے دن میں نے، یعنی وہ کس دن حج کا موقع تھا، آخری حج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نہیں کہنا چاہیے وہ یہ کہ حج آپ نے ادا کیا. رب العزت نے فرمایا آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. اس نعمت کا جس کا آغاز آدم علیہ السلام نے کیا، جس کا پرچار آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الغرض 313 رسول، 124 رسول کرتے آئے. جس دین، جس نعمت کی تبلیغ، جس وے آف لائف، جس ضابطہ حیات کا پرچار آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اور رسول کرتے آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت، آج میں نے مکمل کر دیا. یہ ایک ختم نبوت کا مہر رب العزت نے لگا دی کہ آج دین مکمل، جس کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا. تو پتہ چلا جب آج دین مکمل ہو گیا تب نبوت کی بھی آگے کوئی ضرورت نہیں رہی. یہ خاتم النبیین پر مہر لگی ہے شاید کی. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب یہ مشن، یہ دین تمہارے ہاتھ میں، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے وے آف لائف. یہ وہی قرآن ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن. اور قرآن کیا ہے؟ وے آف لائف. کس کا وے آف لائف؟ جس نے کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے؟ قرآن. میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کوئی عالم نہیں کہہ رہا، کوئی کتب نہیں کہہ رہا، کوئی غوث نہیں کہہ رہا. مصطفیٰ کریم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، زبان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس وے آف لائف کو اختیار کریں میرے بھائی. اور آج اس قرآن کی عظمت کی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے دن کے اوقات میں سے کچھ وقت قرآن کو دیجیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے دیجیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے دیجیے. میں اتنا عرض کر دوں، آج کل ہر بندے کے ہاتھ میں یہ ایک موبائل فون ہے، اور میری نظر میں یہ ایک طرح کا ہماری قوم کے لیے دجال بن گیا. کیا بن گیا ہے؟ دجال اور شیطان بن گیا. پہلے کوئی گناہ کرنے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا، اب وہ گناہ کرنا کا آلہ آپ کی جیب میں، کمرے میں بیٹھے ہو، رب کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ رہا، جو دیکھتے رہو، کوئی نہیں. میں ایک طرح سے ہماری تہذیب اور تمدن کا ستیہ ناش کرتا. اس کے غلط استعمال میں پہلے لوگ اٹھتے تھے، صبح اٹھتے تھے، بھی نماز پڑھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، قرآن کی زیارت کرتے تھے، سوتے وقت کلمہ پڑھتے تھے، کوئی تسبیح درود کی پڑھ کے سوتے تھے. اب اٹھتے ہیں تو پہلی نظر موبائل کے اسکرین پر، اور سوتے وقت بھی آخری نظر موبائل کے اسکرین پر. غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ ماشاءاللہ کوئی بچے ہوئے ہوں گے تو اللہ کی رحمت ہے، جن کے پاس ہے نہیں، یا یہ بٹلوں والا رکھ لو بھائی، اس پہ تو صرف آدھی ملے گی، پھر وہ باقی شیطانی کام نظر نہیں آتا. لیکن اگر اس آلے کو رکھنا ہے تو رکھیے، اس کا استعمال اچھا کیجیے. اس سے قرآن بھی بندہ سیکھ سکتا ہے. اسی آلے سے آپ قرآن پڑھ بھی سکتے ہو، قرآن سیکھ بھی سکتے ہو، اسی سے ستیہ ناش بھی کر سکتے ہو. تو میرے دوستوں، میری گزارش ہے آپ سے، وقت کافی ہو گیا ہے، ابھی ایوارڈ بھی مفتی صاحب کو ملنا ہے، اسناد بھی ملنی ہے، دینی ہے، کہ قرآن اور صاحب قرآن سے جڑ جائیے. اور قرآن اور صاحب قرآن سے جڑنے کا نسخہ میں نے بتا دیا، علی کی محبت، اہل بیت کی نسبت، اہل بیت کا دامن پکڑ لینا. اس سفینہ نوح جو آج بھی کھڑا ہے اور قیامت تک کھڑا رہے. جی حضور نے یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ میں تمہارے اندر قرآن اور صحابہ چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھام لو. صحابہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا بھائی یہ ستاروں کی مانند ہے،
جس جس کی پیروی کرو گے حق کی پیروی کرو گے. ستاروں کے مدد رسول نے اس لیے فرمایا. آج تو سڑکیں ہیں. جس وقت حضور نے الفاظ فرمائے اس وقت سڑکیں نہیں ہوتی تھی. صحرا میں جب قافلے سفر کرتے تھے تو ستاروں کو دیکھ کے سفر کرتے تھے منزل تک پہنچنے کے لیے. اور سمندر میں اگر بحری جہاز سفر کرتے تھے وہ بھی ستاروں سے سفر کرتے تھے. یہ قطب ستارہ یہ فلانا ستارہ اس سے سفر کر کے بندرگاہ تک منزل تک پہنچا جاتا. اس لیے حضور نے فرمایا جیسے ستاروں کو دیکھ کر آج ریگستان میں راستہ پاتے ہو اور سمندر میں راہ پاتے ہو, ایسے ہی میرے کسی بھی صحابہ کو پکڑو گے اس کی پیروی کرو گے میرے تک ہی آؤ گے. لیکن پھر بھی آپ نے نہیں فرمایا کہ قرآن اور صحابہ چھوڑے جا رہا. پھر بھی آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا. وہ اس لیے صحابہ کا ایک خاص وقت تھا. ہر بندے دنیا میں ایک وقت گزارا ہے. کوئی 50 40 60 70 80 100 سال کی زندگی ہے اس کی. تو صحابہ کب تک حیات رہے آپ کے سامنے 60 ہجری تک جب کربلا کا واقعہ آیا اللہ ماشاءاللہ کتنے صحابہ موجود ہوں گے صاحب آپ کو زیادہ علم ہوگا. 100 سال جب گزرا تو کتنے صحابہ رہ گئے؟ 100 سال میں مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے بعد کوئی صحابہ نہیں تھا, سب اپنے مزارات میں تھے. تو ہم کدھر سے سفینہ لیتے؟ ہدایت تو وہ دے رہے تھے اپنی سیرت سے, لیکن جس سفینے پر سوار ہو کر وحاسونا اولئک رفیقہ ہم نے لینا تھا. رفیقہ رفاقت ساتھ دوست نہیں, رفیق کے ہم سفر. تو ہم سفر تو اس وقت صحابہ موجود نہیں ہے ظاہری طور پر, روحانیت تو ہے ان کی موجود, ایک سے ایک بڑھ کر شخصیت اور قابل احترام ہمارے لیے. لیکن اہل بیت 1400 سال پہلے بھی تھے, آج بھی آل رسول ہے اور قیامت تک آل رسول رہے گی. اور جب جب اس دین کی دیواریں گرتی نظر آئیں گی اہل بیت ہی اپنا خون دیں گے اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے اور دین اسلام کی گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا دیں گے. حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ آل رسول. لاہور میں داتا علی حجیری کون ہے؟ آل رسول. جناب بہاؤالدین زکریا کون ہے؟ آل رسول. میں عرض کروں جدھر جاؤ گے ان گرتی ہوئی اسلام کی دیواروں کو سہارا دینے کے لیے آل رسول خون دیں گے. کربلا میں کسی ایک آل رسول نے خون نہیں دیا, ایک نے خون نہیں دیا. امام حسین کے ساتھ کتنے آل رسول نے خون دے کر اس دین کو, جس کو اللہ نے وے آف لائف بنایا, اس کو قائم رکھا. اگر کربلا میں امام حسین اپنا خون نہ دیتے تو یہ وے آف لائف جو اللہ نے ہمیں دے کر ہم پر راضی ہو گیا یہ بگڑ جاتی اس کی حالت. لیکن آپ نے کبھی بھی اس حالت کو نہیں بدلنے دیا. سب کچھ اس دنیا میں قربان کر ڈالا, قربان کر کے بھی سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہیں کھویا میرے حسین نے. ظاہر جنگ ہار کر بھی نہیں ہارا میرا حسین, جھکے نہیں کسی ظالم کے آگے. اس وے آف لائف پر قائم رہے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کی, اور وے آف لائف قرآن ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ جناب مفتی صاحب کو اور توفیق دے یا دین کی خدمت کرنے کی. یہ حضور ناز جہاں کا ایک چھوٹا سا سپاہی ہے, اس نے یہاں کام شروع کیا. اور میں یہ بھی یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد جناب کمیٹی صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری مسجد ہے اور ہم جہاں سے بیٹھ کے دین کا کام کریں گے. جیسے کہ مفتی صاحب کر رہے ہیں ایسے ہی کرتے جائیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ تاہرات جا رہے ہیں یہ کرتے جائیں گے. اور انشاءاللہ العزیز چند مہینے میں اسی مسجد کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا مرکز بھی بلال گنج میں ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کی تعمیر کا, جو کہ اس پر مرکزی سیکریٹریٹ کے نام سے تعمیر کیا جائے گا, جس میں دفتر ہوگا. یہاں مفتی صاحب اس بات کی گواہ ہیں, علماء کرام گواہ ہیں کہ یہاں لاہور میں جب کوئی میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو میں آپ کی یہاں لائبریری میں بیٹھ کے میٹنگ کرتا ہوں. دیکھا آپ
اس مسجد کی جو لائبریری ہے مفتی صاحب کی سیٹ پر بیٹھ کر میٹنگ کرنی پڑتی ہے، تو یہاں بھی گائے بگائے کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مرکز انشاءاللہ قائم کریں گے جو سید محمد عبداللہ شاہ کی نظر کرم سے، حضور ناز جہان کی نظر کرم سے بنے گا، اور انشاءاللہ اس کی تعمیر شروع کرنے لگے ہیں، اور وہاں ایک خوبصورت دفتر بنائیں گے داتا علی حجیری کے قدموں میں، جہاں بیٹھ کر دین اسلام کا پرچار کیا جائے۔ ایسی محفلیں جہاں جیسے یہ سجی ہوئی ہے، کم از کم میری یہ خواہش ہے کہ مہینے میں ایک ایسی محفل وہاں اس دفتر میں بھی ہوا کرے۔ اس طرح مختلف وفود کو وہاں ان کو مدعو کیا جائے گا، دعوت دی جائے گی، وہاں ان کو ادارے پر بریفنگ دیں گے جو کہ دربار شریف پر موجود ہے، تاکہ ان کو اس ادارے کا پتہ چلے، جہاں کے فارغ التحصیل لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، پہنچ گئے ہیں۔ صرف ایک آدمی کو آپ نے دیکھا ہے مفتی سرور، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ ہیں، اور بڑے لوگ مفتی یہاں اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مفتی شاکر بیٹھا ہوا ہے، ادھر مفتی بیٹھے ہیں، مفتی فیضان بیٹھا ہے، یہ لوگ بھی کسی سے کم نہیں، جو اپنی اپنی جگہ پر اس ادارے کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مفتی سرور صاحب نے کہا لاہور میں کچھ کام کیا ہے، تو شاکر صاحب دربار شریف پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، ادارے میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، فیضان کر رہا ہے۔ یہ جو شور کوٹ سے جن کا تعارف کرایا ابھی، یہ شور کوٹ میں بیٹھ کر یہ بھی اپنے پیر کا مشن کا کام کر رہا ہے۔ جہاں جہاں کوئی میرے پیر کا مرید بیٹھا ہے وہ دین کا سپاہی ہے، اور جہاں بیٹھے میں یہی کہوں گا اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو جیتو، کردار سے جیتو۔ اور بڑے اولیاء کرام حضور ناز جہاں، آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں، 12 بج گئے۔ حضور ناز جہاں نے زندگی میں کبھی خطاب نہیں کیا، جیسے ہم 2 گھنٹے 3 گھنٹے بولتے ہیں، علماء مولوی بول کے تھک جاتے ہیں، پتہ نہیں کسی کے پلے بھی پڑتا ہے کہ نہیں، اللہ جانے گا۔ جیسے ہم یہاں 3 گھنٹے سے بیٹھے، پتہ نہیں کسی کے پلے بھی پڑا ہے کہ اس کے کپڑے جھاڑ کے جانا ہے، اللہ جانے گا۔ اللہ کرے سب کے پلے پڑ جائے، لیکن کوئی اب گارنٹی تو نہیں ہے نا کہ یہاں آنے سے پہلے جیسے تھے شاید پہلے ویسے ہی چلے جائیں، یا اس سے بھی بگڑ جائیں، ہو سکتا ہے اصلاح کی بیماری ہو جائے، اللہ کرم فرمائے۔ حضور ناز جہاں بظاہر کتاب نہیں فرماتے تھے، لیکن آپ نے وہ کتاب کیا خاموشی سے، نگاہ اٹھاتے تھے، اگلے کی قلب پر پڑتی تھی، اس کی زندگی بدلتی تھی۔ آپ نے چھوڑ گھنٹے گھنٹے کی کتاب چھوڑ، میں نے کبھی آپ کی زبان سے 1 منٹ کا کتاب نہیں سنا، اور آپ تھوڑی سی کلام فرماتے تھے، لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ حضرت غوث پاک کے صاحبزادے بڑا علم سیکھ کر آئے، عبدالرزاق صاحب کھڑے ہوئے جناب مولویوں کی طرح، بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریر، آیتیں چھوڑ کر ادھر سے حدیث پکڑ، ادھر سے حدیث پکڑ، اپنی علمیت جھاڑنی شروع کر دی۔ لوگ ایسے ہی بیٹھے جیسے سوئے ہوئے ہیں، کیا بول رہا ہے، اوپر سے گزرتی جا رہی۔ کتاب ختم ہوا، جب ان کا کتاب ختم ہوا، غوث پاک نے صرف ایک لفظ فرمایا، اس کے بعد حضور غوث پاک نے فرمایا، بھائی اس کی ماں نے رات کو حلوہ پکایا میرے لیے، اور وہ بلی خراب کر دیا، بلی کھا گئی۔ آپ نے ایسا لفظ فرمایا، لوگوں پر وجد طاری ہو گیا، ہو کو ادھر گر رہا ہے، حق کو ادھر گر رہا ہے۔ تو وہ صاحبزادہ صاحب پوچھتے کہ میں نے تو قرآن و حدیث کے انبار لگا دیے، کوئی ہلا نہیں، آپ نے نہ قرآن کا کوئی لفظ پڑھا، نہ کوئی حدیث پڑھی، کہ بلی کی بات سنا دی، لوگوں میں وجد طاری ہو گئی۔ حضور ناز جہان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضور بالکل کلام نہیں فرماتے تھے، اور 1 10 15 20 نہیں، یہاں تو کسی مولوی کے 5 شاگرد بن جائے نا تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جی، اور اس کا نام اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اسٹیٹ سیکرٹری جب نام لیتا ہے تو بندہ تھک جاتا ہے، نام بکڑا نہ ہے، فلانا فلانے علاقے کا فخر پنجاب، تو فلانے فقرہ فرا، تو یہ تو وہ ہے جی۔ تو حضور آج جی اور ان کے سارے میں بیٹھے ہوتے تھے، اور 1 10 15 20 نہیں، لاکھوں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ دی، اور صرف ایک دفعہ آپ نے کوئی مجمع کے اندر صرف آدھے منٹ کی ایک خطاب کیا ہوگا آپ کے چک میں، ہاں جی، کمالی کے پاس ایک گاؤں ہے، وہاں ہم گئے جناب، حضور تشریف فرما تھے ذہبی صاحب، تو لوگوں نے کہا جی کہ حضور کوئی کلام،
حضور نے مولوی کو کہا پہلے اٹھ کر تقریر کرے گا. تو آگے سے مرید کھڑے ہوئے نے کہا حضور مولوی یہ سب بڑے سنے اسی اکے بیان نہ تو یہ لفظ تھے. میرے یہ کہنے کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں. بہت اچھے عالم موجود ہیں, بہت اچھے مولانا موجود ہیں, لیکن وہ دیہاتی لوگ تھے, انہوں نے یہ لفظ استعمال کیے کہ وہ آگے بیٹھے نہ پسند نہیں ہوں گے ان کو مولوی جنہوں نے ایک دو نے بات کی کہ تم آپ کا نام فرمائے جو بھی کرنا. مولوی ہم نے بڑے سنے. حضور نے کیا کلام فرمایا؟ حضور نے فرمایا جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس سے رک جاؤ, جو کام اللہ اور رسول نے کرنے کو کہا ہے وہ کرو. صرف یہ لفظ کہا ان کا اندر تشریف لائے. لوگوں میں نے دیکھا وجد پڑ گئے. یہ وہ ہوتا ہے کہ کوئی میں کر رہا ہوں مفتی صاحب سے کہ کردار لوگوں کا اگر رکھ دو نا لوگ خود بخود آگے چلے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے جناب. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حزب الرحمان اسلامک اکیڈمی سے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں ایسے علماء نکالے جو کہ دنیا کے کونے کونے میں جا کے دین کی پرچار کریں, لوگوں میں عشق رسول پیدا کریں, صحابہ کی عظمت پیدا کریں, اہل بیت کا مقام دکھائیں, اولیاء کرام کی شان لوگوں کو بتائیں اور اپنے مرشد کا پیغام کو دنیا میں کونے کونے میں پہنچائیں. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.